اندھی وفاداری حقیقت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے جسے روکنا بہت ہی آسان ہوتا ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر آپ کی خوشی کسی اور کے مطمئن ہونے سے جڑی ہوئی ہے تو آپ ہمیشہ درد میں رہو گے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ ایسی عورت کی قربت تلاش کرو جس کے آنچل سے ادب کی خوشبو آئے۔ درخت پر بیٹھا پرندہ ٹہنی کے ٹوٹنے سے کبھی نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کا بھروسہ ٹہنی پر نہیں اپنے پروں پر ہوتا ہے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے آپ کے جذبات ہر حالت میں عقل کے تابع ہونے چاہیے۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھو جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ کسی کے سامنے مظلوم بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ لوگوں کے لیے ایک راز بن کر رہیں تاکہ کوئی آپ کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اپنی زندگی کے دائرے کو اتنا محدود رکھو کہ کوئی بآسانی اس میں داخل نہ ہو سکے، تاکہ تم اپنی ذات کو اذیتوں سے محفوظ رکھ سکو۔ آپ کی بات کا وزن چاہے زیادہ ہو یا کم، لیکن ہمیشہ اہل حق کے ترازو میں ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایک شخص ایسا ہوگا جس نے کبھی ناکامی کا ذائقہ نہ چکھا ہو، اور وہ ایسا شخص ہے جس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا۔ کچھ دروازے جن کا کھولنا آپ کو زخمی کر سکتا ہے، انہیں بند رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ گفتگو اس سے کرو جو آپ کا احترام کرتا ہو، مشورہ اس سے کرو جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور ہمسائیگی اس کی اختیار کرو جو آپ جیسا ہو۔ جب جذبات انسان پر قابض ہوتے ہیں تو انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی مقدار بڑھ جائے وہ سستی ہو جاتی ہے، جو آپ عین اس وقت اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز جواب کی امید کر رہے ہوں۔ راستے فقط گزرگاہ نہیں ہوتے، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ تمہارے پاس آواز ہونے کا کیا فائدہ جب تم اس وقت خاموش رہتے ہو جب تمہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ ہر کوئی اپنے عیب چھپا کر رکھتا ہے۔ کوئی بھی انسان مکمل طور پر درست نہیں ہو سکتا۔ جن سے ہمیں لگاؤ ہوتا ہے ان کی خوبیاں، اور جن سے بیزار ہوں ان کی خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کی خامیوں سے خریدتے ہیں اور سوچ سمجھ کر بیچتے ہیں۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہوں تو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ذہین دماغ واقعات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور چھوٹے دماغ لوگوں پر بحث کرتے ہیں۔ غلط راستہ اکثر خوبصورت ہوتا ہے مگر کبھی صحیح منزل کی طرف نہیں لے جاتا۔ ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کے پتھر نہیں ہٹاتا۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور دوسرا سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔
اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں کبھی مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے شیئر کیے تھے۔ علم کا حصول ایک سفر ہے، یعنی کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بات سمجھ جاتے ہیں تو آپ تھکن کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ ترتیب بہت ضروری ہے، چاہے پھر زندگی کی ہو یا کسی کام کی، کیونکہ ترتیب کے بغیر سب الجھ جاتا ہے۔ جہاں کہیں گفتگو کا لباس تنگ پڑنے لگے تو وہاں خاموشی کی چادر اوڑھ کر گزارا کر لینا چاہیے۔ جس نے آپ کو دل سے اتار دیا ہو، پھر کبھی اس کے دل میں اترنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ زوال چاہے دن کا ہو یا کسی بھی عروج کا، ہمیشہ اداس ہی کر جاتا ہے۔ زندگی میں اچھے برے دو طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کرا دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گھیر لیں جو ناممکن کو ممکن بنانے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ صرف احساس بولتے ہیں، ورنہ محبت اور نفرت ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھوں کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر و قیمت کی پہچان ہو جاتی ہے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ زندگی کا سب سے خوبصورت جذبہ دوسروں کے درد کو محسوس کرنا ہے۔ شک کے مقامات کو پہچانو تاکہ تم اس کے ذریعے یقین کے معاملات کو پہچان سکو۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ کچھ احساسات ان الفاظ کی طرح ہوتے ہیں جنہیں صرف لکھا جاتا ہے لیکن انہیں بولا نہیں جاتا۔ پریشانیاں زندگی کا ایک حصہ ہیں، جس نے ان پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے انہیں اپنے سر پر سوار کیا وہ ان کے نیچے دب کر مر جائے گا۔ کسی کے بغض اور نفرت کا علاج نفرت کی بجائے دو چیزوں سے کرو۔ حسد اور بغض رکھنے والے شخص کو ہمیشہ اپنی کامیابی سے شکست دینا، کیونکہ نفرت کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، جبکہ تمہاری کامیابی ان کے حسد اور بغض دونوں کا علاج ہے۔ لکھنے والے ہمیشہ سچ نہیں لکھتے، بعض اوقات وہ اس لیے کچھ ایسے جھوٹ اور بے بنیاد دلاسے لکھ ڈالتے ہیں تاکہ لوگ جینا نہ چھوڑیں اور دنیا کی رنگینیوں کی تلاش نہ چھوڑیں۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاک ساری نہیں تو اس کا ہونا یا نہ ہونا بھی خاک ہی ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کو مسترد نہ کریں، کیونکہ اچھے لوگ ہمیں خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبق دیتے ہیں، اور دونوں ہی زندگی میں ضروری ہیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، سمجھنا اور بولنا سکھا دیتی ہیں۔ کسی کی بد اخلاقی سے دل برداشتہ ہو کر اپنے اخلاق کو گرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بزدلی اور کم ظرفی کی علامت ہے۔ اخلاق کی دولت کو حاصل کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہو سکتا۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ خوبصورت لوگ لازمی نہیں اچھے ہوں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اپنے حال پر ہمیشہ مطمئن رہیں، کیونکہ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا سکون کو چھین لیتا ہے۔